یار اگر آپ اپنا مینٹل پیس چاہتے ہیں نا تو ان رولز کو فالو کر لیں تو آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، ذہنی سکون کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے ارد گرد ذہنی سکون برباد کرنے والے لوگ ہیں نا تو آپ ان سے دور ہو جائیں۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے نا ہم عورتوں کو کبھی کبھی اپنے الفاظ، احساسات، رویے، لوگوں سے میل جول، یہ سب کچھ متاثر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ہی مینٹل پیس ڈسٹروائے ہو کے رہ جائے گا۔ یہ بات میں نے بڑے عرصے بعد جانی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ اگر میری بہنیں ان معاملات میں پھنسی ہوئی ہیں تو وہ ان معاملات کو دیکھ کر سوچ کر کچھ حاصل کر لیں۔ اچھا، جب میری شادی ہوئی تھی نا تو ہم لوگ لڑکیاں پتہ کیا کرتی ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں نا اپنی خوشی کو پیچھے کہیں چھوڑ دیتی ہیں۔ ہر وقت یہی ہوتا ہے، ہائے اس کو نہ برا لگ جائے، ہائے اس کو نہ برا لگ جائے، ہائے یہ پکا کے دے لیں، ہائے ٹائم پہ کام کر لیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے کئی گھرانوں میں، لیکن اب بہت ٹرینڈ یہ کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو نا تھوڑا سا شعور آ گیا ہے کہ اپنی خوشی کو زیادہ مقدم جانو، اپنے مینٹل پیس کو فرسٹ پرائیورٹی دو، نہ کہ آپ دوسروں کو دے کر اپنی لائف برباد کر لیں۔ تو اکثر گھرانوں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں، سسرال میں آتی ہیں، صرف اپنے خامند اور بچوں کو دیکھتی ہیں، باقی دیورانیاں جٹھانیاں جائیں بھاڑ میں۔ وہ اتنا منہ لگانا ان کو پسند نہیں کرتی، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں۔ میں تو ایک طرف سے یہ سمجھتی ہوں واقعی ٹھیک کرتی ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب آپ لیے دیے رہتے ہیں نا، ریزرو سے رہتے ہیں، تب آپ بڑے خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں نہ رکھتے، نہ اپنے کام کسی سے کہتے ہو، نہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہو، تو پھر اس وجہ سے نا آپ لوگ بھی خوش رہتے ہیں۔ جب آپ کسی سے کام ہی نہیں کہیں گے، جب آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن ہی رکھیں گے تو پھر آپ کو تکلیف کس بات کی ہوگی؟ تکلیف اور مینٹل پیس تو تب ہی ختم ہمارا ہوتا ہے نا جب ہم کسی سے بہت زیادہ توقعات رکھ لیتے ہیں، وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا، ہمارا مان بھروسہ ٹوٹتا ہے، تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ سب باتیں عورتوں کو جوائنٹ فیملی میں ہی جا کے پتہ چلتی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں پتہ چلتی۔ ہاں، اگر آلریڈی بڑی فیملی میں رہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن لڑکی کو شادی کے بعد ان سب باتوں کا پتہ سسرال میں ہی آ کر چلتا ہے، ادروائز تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ کر آتی اتنا خاص، کیونکہ یہ رویے ہی بتاتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا نہیں اہم۔ آپ لوگ زندگی میں بڑے دھکے کھائیں گے، بڑے ٹھوکریں آپ کو لگیں گی، بڑے لوگ بھی آپ کو ملیں گے دھوکہ دینے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے یوز کرنے کے لیے، اور اپنی دفعہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی آپ نے ان کا کام کیا ہی نہیں۔ تو یہ لوگوں کی فطرت ہے، میں تو سمجھ گئی ہوں کہ لوگوں کی فطرت ہے، لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی لائن میں چلیں، آپ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو پرائورٹی دے کر چلیں، کسی کو مت دیکھیں، ارد گرد لوگوں کو مت جانچیں، لوگوں کو مت دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اپنی لائف میں خوش رہیں، نماز پڑھیں، اپنے گھر میں بچوں کو اپنا صاف ستھرا کھانا بنا کر دیں، اپنے گھر پر توجہ دیں، بس میں تو یہ کہتی ہوں۔ اور بچوں کے حوالے سے ایک اور مجھے ٹپ یاد آئی ہے کہ اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں، سب سے بڑے بیٹے پر میں آپ لوگوں کو آج یہ بڑی مفید ٹپس دے رہی ہوں، سب سے بڑے بیٹا جو ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے نا، اس کو اگر آپ ایک لائن میں، ایک ڈگر میں لے کر چل پڑے ہیں نا، اس کی اگر آپ نے زندگی سدھار دی ہے، اس کی تربیت پر اچھا کام کر دیا ہے، تو یقین جانیں باقی 3 بچے آٹومیٹکلی آپ کے اچھی لائن پر چل پڑیں گے۔ اگر وہ بچہ آپ کا نہیں پڑھا نا تو باقی بچے بھی آپ کے نہیں پڑھ پائیں گے، باقی بچے بھی آپ کے بدتمیز ہو جائیں گے۔ یہ بھی بڑی ایک ٹپس ہے، کچھ مائیں اگر میری یہ بات سن رہی ہیں تو وہ لازماً اس بات کو ایگری کریں گی، اس لیے کہ جب آپ نے کیونکہ جب آپ کے گھر کا جو بڑا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے نا، اس کی تربیت اچھی ہوئی، اس کو ڈسپلن ہو، اس کو مینرز ہو، اس کو تمیز طریقہ ہو، وہ اسکول جا رہا ہو، اچھی پڑھائی کر رہا ہو، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوٹے کو لے کر چل پڑتا ہے۔ اگر وہی نہیں چلا تو وہ باقی بھی جو ہے نا، پھر سمجھے وہ بھی گئے آپ کے ہاتھ سے۔ یہاں میں چکن کڑھائی بنا رہی تھی تو میں نے سوچا پھر ویڈیو بھی ریکارڈ کر لوں اور آپ لوگوں سے مفید ٹپس بھی شیئر کر لوں۔
ٹھیک ہے. تو آپ لوگ مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ٹپس کیسی لگتی ہیں, میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. آپ لوگ نہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں, نہ آپ لوگ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح میں پتہ نہیں کن سے باتیں کر رہی ہوں, ہواؤں سے باتیں کرتی ہوں, کر کے تو چلی جاتی ہوں. پلیز آپ لوگ مجھ سے رابطے میں ہوں, آپ لوگ مجھ سے بات کریں, مجھ سے کمنٹ کر کے مجھ سے سوال پوچھیں تو مجھے خوشی ہوگی اور بے حد خوشی ہوگی. میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر آپ لوگوں کو جواب دوں گی. میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرتی ہوں, اور یہ باتیں بڑی کام آتی ہیں کئی لوگوں کے. یقین جانیں میرے پاس ہر بات کا اتنا لمبا تجربہ ہے کہ میں خود 17 سال سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں انسان رہتا ہے اور بہت بڑی فیملی میں رہتا ہے تو اس کے پاس ہر طرح کے تجربے آ جاتے ہیں, اور جو کوئی دوسرا کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے نا, وہی زندگی میں کامیاب رہتا ہے. میرے تو ابو یا مجھے کوئی بات بتاتے ہوتے ہیں نا تجربے کی بنا پر, تو میں تو ان کی ضرور دھیان سے سنتی ہوں اور اس کو فالو بھی کرتی ہوں, اور اسی لیے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے. کیونکہ سسرال میں نا انسان جو ہے بڑے ہی دھکے کھاتا ہے. ہمارے تو شکر ہے اللہ کا, خوش قسمتی سے ساس سسر اچھے تھے, کوآپریٹیو تھے, اتنے تانے دینے والے نہیں تھے, باتیں لگانے والے نہیں تھے, تو ہم لوگوں کا اتنے عرصے سے گزارا ہو گیا. جہاں پھر ساس سسر اچھے نہ ہوں, دیورانے جٹھانیاں یہ سب نندیں اچھی نہ ہوں, لڑائیاں ڈالنے والے ہوں, تو پھر وہاں آپ لوگ اتنے عرصے سے نہیں رہ سکتے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے رہنا. کیونکہ وہاں پھر عورت کا جو ہے نا ذہنی سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے, وہ ہر وقت چڑچڑی ایسی ہونے لگ جاتی ہے. تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا. اللہ حافظ.